قومی سلامتی کمیٹی نے پہلگام حملے پر بھارتی الزامات مسترد کر دیے۔ بھارت کی کسی بھی آبی یا سرحدی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیراعظم کی زیر سربراہی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کی بھارتی کوشش ناقابل قبول قرار۔ بھارت کے ساتھ تمام تجارتی روابط معطل۔ بھارتی ہائی کمیشن میں تعینات دفاعی، بحری اور فضائی مشیر ناپسندیدہ قرار۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ بھارت مظلوم بننے کے لیے دہشت گردی کو استعمال کرتا رہا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی کا کوئی قانونی جواز نہیں۔ بھارتی اقدام دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی حالیہ کامیابیوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ پاکستانی رینجرز اور بی ایس ایف کے درمیان فلیگ میٹنگ جاری۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بی ایس ایف اہلکار کو پاکستان رینجرز نے حراست میں لے لیا۔ بھارتی بارڈر فورس کے اہلکار نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا۔ بھارتی میڈیا بھارتی اقدامات سے کشیدگی بڑھنے کا خدشہ۔ پاکستان نے بھارت کی ممکنہ جارحیت کا جواب دینے کی تیاری کر لی۔ سیکیورٹی حالات کے پیش نظر آئل ریفائنریز کو جیٹ فیول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی پیداوار فوری بڑھانے کی ہدایت۔ فورسز کی جیٹ فیول اور ڈیزل کی طلب کو پورا کرنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے جائیں۔ پیٹرولیم ڈویژن نے احکامات جاری کر دیے۔ پہلگام حملے کے بھارتی میڈیا کے جھوٹے دعوے۔ بے نقاب حملے میں مبینہ طور پر ہلاک بھارتی نیول آفیسر سے منسوب تصاویر اور ویڈیوز جعلی نکلیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل بھارتی جوڑے کی ویڈیو میں زندہ ہونے کا انکشاف۔ زندہ بھارتی جوڑے کی پرانی تصاویر مبینہ طور پر ہلاک افراد کے ساتھ منسوب کی گئیں۔ بھارتی پروپیگنڈے کی دیوار میں اب اندر سے دراڑیں پڑنے لگی۔ کرناٹک میں پہلگام حملے کے خلاف مودی پر مقدمہ درج کرا دیا گیا۔ کانگریس رہنما نے بی جے پی کا پردہ چاک کر دیا۔ کہا بی جے پی پہلگام حملے کو ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ سونیا گاندھی کے داماد نے ہندو شدت پسندی کو پہلگام حملے کی وجہ قرار دیا۔ آزاد کشمیر کے ضلع بھمبر میں بھارت کے خلاف احتجاج۔ سیاسی سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مظاہرین کہتے ہیں کہ بھارتی دہشت گرد وزیراعظم کا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ بھارت نے سیاحوں کا قتل کروا کر زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ بھارتی آبی جارحیت اور پاکستان مخالف اقدامات کے خلاف کند کوٹ میں نجی اسکول کی جانب سے احتجاجی ریلی۔ شرکاء کی بھارت کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں نعرے بازی۔ وقت بدلا، حالات بدلے، خیالات بدلے، سیکولر ہندوستان کہلانے والا ملک انتہا پسند نسل پرست بھارت بن گیا۔ مودی کا گودی میڈیا پاکستان دشمنی میں پاگل۔ آر ایس ایس کی بندر سینا یعنی بھارتی اینکر ایٹمی جنگ کرانے کے شوقین ہیں۔ پاک بھارت جنگ کے لیے شعلہ بیانی اور ذہنی غلاظت میں ہر بھارتی اینکر ایک سے بڑھ کر ایک۔ ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز شازیہ مری کی پہلگام واقعے اور بھارتی رد عمل کی مذمت۔ کہتی ہیں بھارت پاکستان فوبیا سے باہر آئے اور عالمی خارجہ پالیسی کا احترام کرنا سیکھے۔ نہتے لوگوں کے قتل پر پڑوسی ملک پر الزام لگانے کے بجائے معاملے کی تحقیقات کروانی چاہیے تھی۔ مودی سرکار کو مقبوضہ کشمیر میں اپنی حکومت کی جانب سے کیے گئے ظلم اور بربریت پر غور کرنا چاہیے۔ وفاقی حکومت کی نال بنانے کا فیصلہ واپس لینے پر آمادہ۔ اعلان آج شام متوقع۔ بلاول بھٹو اور وزیر اعظم کے درمیان معاہدہ طے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے درمیان رابطہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی آن بورڈ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی سکھر آمد کا امکان۔ احتجاجی وکلا اور اسٹیک ہولڈر سے ملاقات متوقع۔ اپوزیشن کا اہم اجلاس بغیر پیش رفت کے ختم۔ تحریک تحفظ پاکستان کے بنیادی ڈھانچے پر اتفاق نہ ہو سکا۔ 6 نکاتی ایجنڈا بھی منظور نہیں ہوا۔ محمود اچکزئی کا پارلیمانی کمیٹیوں سے استعفوں کا مشورہ۔ پی ٹی آئی کا اعتراض جلسوں، دھرنوں اور احتجاجی ریلیوں کا پروگرام 2 حصوں میں تقسیم کرنے پر اتفاق۔ اجلاس میں نہ تو جے یو آئی فے شریک ہوئی اور نہ ہی جماعت اسلامی۔ بی این پی مینگل کی قیادت اور پی ٹی آئی کے کئی اہم رہنما بھی اجلاس میں نہیں آئے۔ ابھی 2 مہینے پہلے حافظ قرآن بنا تھا، ہم نے اس کو ابھی عالم کے کورس کے لیے بھیجنا تھا۔ وہ شاید اپنے موبائل کے چکر میں اس کو پکڑا ہوگا، وہ کافی دور تک کھنچایا ہے۔ اس کے بعد ڈکیت نے 8-9 گولیاں چلائی ہیں۔ میری یہ گزارش ہے حکومت پاکستان سے، مجھے انصاف چاہیے۔ کراچی میں قاتل لٹیروں کا راج۔ شہر میں 24 گھنٹے میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 3 شہری قتل۔ اورنگی ٹاؤن میں 14 سالہ حافظ قرآن حسین جان سے گیا۔ حسین مسجد کے باہر بیٹھا تھا۔ ڈاکو شہری سے موبائل فون چھین کر فرار ہو رہے تھے کہ اس نے ایک ڈاکو کو پکڑنے کی کوشش کی اور ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ شہری کی فائرنگ سے ایک ڈاکو بھی مارا گیا۔ رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر جاں بحق افراد کی تعداد 32 ہو گئی۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एथोपिया के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आला का ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ज़राअत, तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तजारती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़।